ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس دن جس دن کہ اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر الامام العادل، عادل حکمراں، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، عدل و انصاف کرنے والا خلیفہ، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ دوسرے نمبر پر وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی کی نشو نما اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ہوئی، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا، جس نے اپنی جوانی کو دنیا کی لغو و لعب، دنیا کے کھیل تماشے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے لگا کر کے اپنی جوانی کو رائے گا اور برباد نہ کیا۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو لگایا تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا، وہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ان نوجوانوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا لے گا، قیامت کے دن کی تیز دھوپ کی شدت سے اللہ رب العالمین اس کو بچا لے گا، اور ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا۔ نوجوان بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس کو ایک عہدے والی، جس کو ایک پیسے والی، جس کو ایک مالدار، جس کو ایک روپے پیسے والی، جس کو ایک جاہ و جلال والی اور اس کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل اور خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی، زنا کرنے کی دعوت دی، بدکاری کرنے کی دعوت دی، تو اس شخص نے کیا کہا، اس نوجوان نے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ دیکھ رہے میرے بھائیو، ایسا نوجوان بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی کیا حالت ہے؟ آج تو ہمارے نوجوان بھائی موقع تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے سیٹنگ ہو جائے، موقع مل جائے، بس وہ فوراً زنا کا ارتکاب کر دیں۔ ایسا نوجوان، ایسا شخص جس کو ایک حسین و جمیل، خوبصورت، اس کے ساتھ ساتھ عہدے والی، جاہ و جلال والی، مال و دولت والی عورت نے دعوت زنا دی، بدکاری کرنے کی دعوت دی، تو اس نے کیا کہا، فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایسا نوجوان بھی، ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اور وہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس نے صدقہ کیا تو اس طریقے سے خفیہ طور پر صدقہ کیا، اتنا پوشیدہ طور پر صدقہ کیا، اس طریقے سے چھپا کر کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی اس طریقے سے اس نے صدقہ کیا کہ کانوں کان کسی کو خبر تک بھی نہ ہوئی کہ یہ صدقہ کس نے کیا۔ ایسا شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، جس نے تنہائی میں، علیحدگی میں، اکیلے میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا، اور اکیلے میں، تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری
نہیں ہو گیا، اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ گئے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ کل قیامت کے دن ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ میرے بھائیوں، عام مجمع میں لوگوں کے سامنے رو دینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اصل رونا تو وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوف کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے، عذاب جہنم کو یاد کر کے، عذاب قبر کو یاد کر کے، تنہائی میں اکیلے میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے عذاب کو یاد کر کے رونا، میرے بھائیو یہ رونا اصل رونا ہے۔ اور ایسے ہی رونے والے شخص کی آنسو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ، اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش الہی کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔